کسی جگہ دیووں کی ایک قوم آباد تھی۔ دیو بڑے امن پسند اور صلح پسند تھے، لوگوں سے محبت کرتے اور ان کے کام آیا کرتے تھے۔ دیووں کی ریاست کے قریب ایک ریاست بونوں کی بھی تھی۔ یہ بونے بھی بڑے نیک اور شریف تھے۔ دیووں کے بادشاہ کا شہزادہ بڑا شریر اور فسادی تھا، ہر وقت بونوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ ان کی ریاست میں زبردستی داخل ہو کر چھوٹے چھوٹے گھروں کو تباہ کر دیتا، بہت خوش ہوتا۔ بونوں کو خوف سے ڈر کر بھاگتے دیکھ کر وہ خوب کہکے لگاتا۔ ایک دن بونوں کا بادشاہ بیٹھا سوچ رہا تھا، کوئی طریقے سے دیو شہزادے سے بچا جائے۔ ایک شہد کی مکھی نے بادشاہ کو یوں اداس اور پریشان دیکھا۔ اس نے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے بادشاہ سلامت؟ آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے دیو شہزادے کے بارے میں بتایا۔ شہد کی مکھی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی مدد کروں گی اور آپ کو دیو شہزادے کے شر سے نجات دلاؤں گی۔ اس نے بادشاہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ایک دن دیو شہزادہ آیا، بونوں کو تنگ کرنے لگا اور اپنی عادت کے مطابق بونوں پر ہنس رہا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر سو گیا۔ اچانک دیو شہزادے کے کان میں شہد کی مکھی گھس گئی۔ شہزادہ اچھلنے اور چلانے لگا، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ وہ سو بھی نہ سکتا تھا، درد اور بے چینی کے سبب چیختا رہتا تھا۔ بونوں کا بادشاہ دیو شہزادے سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے شہزادے سے کہا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں آئندہ آپ ہم بونوں کو کبھی تنگ نہ کریں گے۔ دیو شہزادہ زور سے چلایا، آئندہ کبھی بونوں کو تنگ نہیں کروں گا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ بونوں کے بادشاہ نے شہزادے کو پیٹ کے بل لیٹنے کو کہا، پھر اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بونوں کو حکم دیا، شہزادے کو لاٹھیوں سے ماریں۔ جب وہ خوب پٹ چکا، بادشاہ نے شہزادے کے کان میں پھونک ماری۔ شہد کی مکھی اشارہ پاتے ہی تیزی سے شہزادے کے کان سے نکل کر اڑ گئی۔ اس کے بعد شہزادے کو آرام آ گیا۔ اب شہزادہ سدھر چکا تھا، اس نے شرارتوں سے توبہ کر لی تھی۔ اب وہ بونوں کی مدد کرتا اور ان کے ساتھ کھیلتا اور انہیں تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔